معرفت کا درس ہے. اس ایک بات میں 1001 باتیں چھپی ہوئی ہیں. تھوڑا سا پہلے ایک جملہ، حج کا موسم ہے، جوڑی حج پہ گئی ہوئی ہے. کون سی جوڑی؟ کائنات میں ایک ہی تو جوڑی ہے، ہیں چھوٹے بڑے ہیں دونوں برابر کے. حسنین شریفین، کعبے کے ایک جانب تیرے مولا حسن کا خیمہ، دوسری جانب سلطان کربلا کا خیمہ، بھرا ہوا ہے خیمہ دونوں کا اپنی اپنی جگہ پہ. ایک عربی بدوی صحرا میں رہنے والا بدو تیرے مولا حسن کے دروازے پہ آیا. میں لاکھوں سلام کرتا ہوں اس بدو کی معرفت کو. نہ کسی درس میں پڑھا ہے، نہ سکول کالج کا منہ دیکھا ہے. اور ذات واجب کے قسم یعنی حتیٰ کہ حسنین شریفین کو صورت سے بھی نہیں پہچانتا، یہ ابھی آگے پتہ چل جائے گا. لیکن دیکھو کہ اس بدو کا معیار معرفت کیا ہے. خیمے کے دروازے پہ آیا، من جملہ سلام کر کے اب پوچھ رہا ہے مولا حسن کے بارے میں جو کہ خیمہ بھرا ہوا تھا. کہتا ہے ایوکم بحر الندى. نہیں، اپنی طبیعتوں سے پوچھ لو، ابھی وقت ہے. میں یہاں سے پٹری بدل سکتا ہوں. اگر میرے یقین کے لیے نعرے لگائے نا، دیکھنا ہے کہ کیا مقام کیا ہے اس کا. جس نے شکل تک نہیں دیکھی ہوئی امام کی، وہ اڑتی اڑتی سنتا ہوگا وہ کس طرح پوچھ رہا ہے تیرے مولا حسن کے بارے میں. کہتے ہیں ایکم بحر الندى وحجت اللہ علی الورى، ایکم تحفۃ ملیک العرش الی محمد المصطفى، ایکم القائم مقام علی المرتضی، ایکم الشجع المعترض فضلہ فی حلقوم العادہ، ایکم مخرج النیاق من الصخرة الصماء، ایکم من صلی خلفہ الشہداء من الارض والسماء، ایکم وارا جسد ابی تراب فی التراب. مجھے یہ افسوس نہ ہو کہ میں نے بے محل علم کی دکان سجا دی. ایکم وارا جسد ابی تراب فی التراب، ایکم مغیر طینت الشانی الکذاب، ایکم اوسع موعظۃ من سلیمان، ایکم لؤلؤۃ الرحمان، ایکم زائر الکعبۃ ومزور الحرام، ایکم الامام ابن الامام، ایکم مفخر البیت والحرم، ایکم المعروف بالجود والکرم، ایکم موج الکوثر ولجۃ سلسبیل، ایکم حارس بابہ جبرائیل، ایکم ولی الزمن، ایکم مولاي الحسن. ترجمہ کروں؟ کہتے کون ہے تم میں وہ جو سخاوت کا سمندر ہے؟
اب مجبوری ہماری یہ ہے مولانا کہ جو وسعت لغت عرب میں ہے وہ ترجمہ کرنے والے کسی زبان میں نہیں. ہم سخاوت کا ترجمہ بھی سخاوت کرتے ہیں، جود کا بھی سخاوت کرتے ہیں، فیاضی کا بھی سخاوت کرتے ہیں، بھی سخاوت کرتے ہیں. یہ چاروں الگ الگ ہیں. اللہ ایک ایرانی شاعر نے کہا جی صاحب شفیق زیدی پھر مولا حسن کی سخاوت کو مد نظر رکھ کے ایک شعر بولا ہے، سناؤں؟ وہ کہتا ہے، جو فارسی جانتے ہیں وہ شعر میں لطف لے لیں، باقیوں کو ترجمے میں شامل کر لوں گا. وہ کہتا ہے گر یک بخار بحر کفت در ہوا و رود، گر یک بخار بحر کفت در ہوا و رود، اگر تیری سخاوت کے سمندر سے ایک بخارات کا قطرہ ہوا میں چلا جائے تو کیا ہوگا؟ تا روز حشر ضیاء ذرّی زند سحاب، تو پھر بادل سے برف کے اولے نہیں سونے کے اولے برسیں گے. پچھلے محلے والوں، تا روز حشر یا لائے ذرّی زند صحاب، پھر قیامت تک بادل سونے کے اولے برسائے گا. یہ ندا ہے. اچھا یہ تو انہوں نے کہا نا. متنبی ایک شاعر گزرا ہے اور عربی ادب میں ہم نے خود جو عربی ادب ہمیں پڑھایا گیا ہے اس میں متنبی، وہ کتاب کا نام بھی متنبی ہے، اس کی کتاب شامل ہے. اس نے اس خاندان کی سخاوت کے بارے میں ایک شعر کہا ہے، سناؤں؟ وہ کہتے ہیں کل بحر یقذف للقریب جواہرا، ہاں اللہ کرے سارے خریدار ہوں میرے سامنے. کل بحر یقذف للقریب جواہرا جودا ویبعث للبعید صحائبا. وہ کہتے ہیں تمہاری سخاوت سمندر کی طرح ہے کہ جو قریب کھڑے ہوں کے لیے موتی اچھالتا ہے اور جو دور ہیں ان کے لیے کم از کم بادل ضرور بھیجتا ہے. پلے بڑی بات جو سر سے گزر گئی. بادل سمندر سے اٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو قریب ہیں ان کو موتی دیتا ہے سمندر، اور دور والوں کے لیے بادل کم از کم بھیجتا ہے کہ چلو بارش ہی برسا دے جو دور ہیں پاس نہیں آ سکے. یہ تو ہے متنبی کا خیال. اور یہ خاندان اپنی سخاوت کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تیرے مولا حسین نے 50,000 دینار ایک سائل کو دیے، وہ حقہ بقہ گھر سے سوچ گیا تھا کہ 500 دینار مل گئے میرا سمر جائے گا. اور سلطان کربلا نے کتنے دیے؟ 50,000 دینار. تو مولا اتنے، حسین نے کہا لو رع البحر نواء لنا خاذل، اگر سمندر ہماری سخاوت کو دیکھ لے تو قیامت تک اس کی لہریں سر نہ اٹھا سکیں. ندا ایکم بحر الندا وحجت اللہ علی الورا. کون ہے تم میں وہ جو خدا کو چھوڑ کر سب پہ خدا کی حجت ہے؟ لاہور والوں عقیدہ سیکھو اس بدو سے. یہ ہے وسلموا تسلیما کا عملی مظاہرہ.
ایکم تحفۃ ملیک العرش الی محمد المصطفیٰ، کون ہے وہ تم میں جو اللہ کی طرف سے محمد کو تحفہ آیا؟ اب سردار صاحب آپ گلی والوں کا مزاج پوچھئے گا، کھڑے ہوئے تم بھی بتانا، میں شاکر بھائی جملہ بولنے لگا ہوں، اگر خریدا گیا تو پورا ترجمہ کروں گا، ورنہ یہی سے گھنٹہ پڑھنا میری ذمہ داری ہے، کیا پڑھنا ہے یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ ہاں اگر خریدو گے تو پھر ساری جنس تمہاری، ورنہ یہیں سے میں کنی کترا جاؤں گا۔ کہتا ایوکم القائم مقام علی المرتضی، کون ہے تم میں وہ جو علی کی جگہ بیٹھ سکتا ہے؟ تمہیں کہتا ہوں واہ واہ واہ، یقیناً تم نے اپنی امانت وصول کی، یقیناً خریدا، اس سے بڑی فضیلت مولانا کیا ہو سکتی ہے؟ قاری صاحب ہیں، کون ہے تم میں وہ جو علی کی جگہ بیٹھ سکتا ہے؟ فکرہ سننا، اشیاء سنی دوستو۔ کہتے ہیں ایوکم، پہلے جلدی پڑھتا گیا تھا نا، اب روک روک کے پڑھوں گا۔ ایوکم الشجل معترض فضلہ فی القوم العادا، علی والا جاگ کے ترجمہ سننا۔ کہتے ہیں کون ہے وہ تم میں جس کے فضائل دشمن کے گلے میں ہڈی کی طرح پھنسے ہوئے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ نہیں پھر غور کرو۔ ایکم الشجل معترض فضلہ فی القوم العادا، جس کے فضائل دشمن کے گلے میں ہڈی کی طرح، کبھی کسی انسان کو بھی ہڈی پھنسی؟ شاد ہوا کرتے ہیں اور ان سے یوں کرو پرہیز، دشمن حیدر سے یوں کرو پرہیز جیسے بھیگے ہوئے کتے سے بچا کرتے ہیں۔ یہ بات بھی ہے کہ کتا نمک کی کان میں جا کے پاک ہو سکتا ہے، علی کا منکر کوثر میں نہا کے بھی پاک نہیں۔ سزائیں دیتا ہوں، میں ممکنوں کو بس یہی سزائیں دیتا ہوں، اور علی کے نام سے جب بھی ملی خوشی
किसी मुझको, मैं अपनी माँ को आइए अपनी माँ को फिराज अकीदत पेश करे। जिन दिलों में अली आबाद है, अव्वल से आखिर तक कुल्ले ईमानदार कलेजों से आबाद है। मैं तुमसे राजी, मौला हसन तुमसे राजी हो। हड्डी इंसान को नहीं फंसती, कुत्ते को फंसती है। क्या अकीदा है बद्दू का? वो शफीक ज़ैदी बता रहा है कि जो इसका दुश्मन है शक्ल इंसानी है, खानदान कुत्ते का है। घबराए तो नहीं ना? जीते रहो भाई, यही तराना बचाएगा तुम्हें मैदान हश्र में। अय्युकुम शजल मोतरज़ु फज़लुहु फी हुल्क़ुमिल आदा। दुश्मनों के गले में जिसके फजाइल हड्डी की तरह अटके हुए हैं वो कौन है? जागना। आगे कहते हैं अय्युकुम मुखरिजुन नियाके मिनस सखरत सम्मा। कौन है तुम में वो जिसने संगलाख चट्टान से ऊंटनियों की कतार निकाली? तुमने पढ़ी बात जो मुखरिजुन निया के नाका जदों सेवन की नगरी के तेरा लाया तो लोग तकलीफा दस आए। सरकार ने क्या दो वादे तो तुसी पूरे करो। दो ना जिम्मेदार मैं कोठे चलन दियो, महाद चलन दियो, चट्टान चलन दियो, लंगर चलन दियो, जंगल चलन दियो, कुली चलन दियो। कोठे लाओ, कुआं येरी खाओ, जरियन में मज़हब आए, कलंदर जिम्मेदार, जमीन तो आए, कलंदर जिम्मेदार नारे कौन है जिसने संगलाख चट्टान से पता नहीं किसके जहन में है, किसके अली से नहीं है, तो मैं काशिफ जल्दी जल्दी याद दिला दूं। अबू समसाम अबसी, हाँ एक बंदे का नाम है, मदीने में आया, कलमा पढ़ा, रह गया मदीने, कुछ सालों के बाद कहा सरकार मैंने इस्लाम भी पहचान लिया, ईमान भी पहचान लिया। अरे मैं बता देता हूँ, इस्लाम मोहम्मद है, ईमान अली है। अरे मैंने दोनों को पहचान लिया, अब इजाजत है जाऊं? और मैं जाओ सरकार, अगर मैं अपने वतन जाके तबलीग करूं और अपने कबीले को मुसलमान कर लूं, मुझे उजरत क्या मिलेगी? अब यहाँ एक मसला हल करता चलूं। रसूल का शफीक ज़ैदी हक था, आगे कहते ओए दीन फैलाने पे उजरत कैसी? ये नहीं कहा, ये उन लोगों
لوگوں کے لیے میں نے جملہ بولا ہے جو علماء ذاکرین کے نذرانوں پہ اعتراض کرتے ہیں، اور کرتا وہی ہے جس نے زندگی میں کبھی مجلس کرائی نہ ہو۔ آگے ہاں، رسول نے یہ نہیں کہا کہ دین کی تبلیغ پہ اجرت مانگتا ہے، فرمایا لَقَ عَلَيَّ ثَمَانُونَ نَاقَةً حمر الوبر سود الحدق ذات السنامین علیہا نقط الحجاز والیمن، فرمایا اس کی اجرت میں تمہیں 80 اونٹنیاں دوں گا جن کی پشم سرخ ہوگی، آنکھیں سیاہ ہوں گی، کوہانے دو ہوں گی۔ کوہان سمجھتے ہو نا، اونٹ کی پشت پہ ابھرا ہوا حصہ ایک ہوتا ہے نا، فرمایا 2 ہوں گی، خالی نہیں ہوں گی، ان پر یمن اور حجاز کے تحفے لدے ہوئے ہوں گے۔ تھک گیا تو کافی ہے۔ لیکن ابو سمسام لیکن اے ابو زمزم، جب تو اپنا قبیلہ مسلمان کر کے واپس آئے گا میں نہیں ملوں گا تمہیں۔ کیوں سرکار؟ میں واپس چلا جاؤں گا دنیا سے۔ اللہ رہتی دنیا تک آپ کو سلامت رکھے۔ اگر آپ ہوتے پھر تو ٹھیک تھا، اب خود کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں ملوں گا۔ 2 سطریں لکھ دیں، اپنے دستخط کر دیں، تاکہ میں اپنا حق آپ کی تحریر دکھا کے مانگ سکوں۔ رسول نے لکھا، دستخط کر دیے۔ اب آج کے بعد کوئی یہ بکواس نہ کرے کہ رسول لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ سرکار مانگو کس سے؟ کہا میرے وسیع سے، میرے جانشین سے۔ گیا ابو سمسام، کیوں تمہارا زیادہ وقت لوں؟ اپنی قوم کو مسلمان کر کے واپس آیا، دربار میں آیا، جیب سے کاغذ نکالا۔ یہ تحریر پہچانتے ہیں؟ ہمارے رسول کی ہے، ذرا پڑھیے۔ 80 اونٹنی سرخ پشم سیاہ چشم 2 اور خالی بھی نہیں، یمن اور حجاز کے طائف، کسی پہ ریشم، کسی پہ زربفت، کسی پہ چاندی، کسی پہ سونا۔ لے بھائی ایسی اونٹنیاں پوری دنیا میں نہیں ملنے کی گئی۔ کیا رسول معاذ اللہ مجھے غلط لکھ کے دے گیا؟ جاگنا! 650 سال کا ایک بوڑھا کمر کے خم کو زور ولا سے سیدھا کر کے اٹھا، کہنے کہ آؤ ابو سمسام، یہاں سے کیا ملے گا؟ وعدہ اللہ کرے یا محمد پورے علی کرتا ہے۔ گھبرا تو نہیں کہ میرے سامنے وعدے خدا کرے یا مصطفیٰ کرے پورے۔ سلمان کہتا ہے خالد صاحب کہ میں دروازہ عصمت پہ گیا، بس ہاتھ بڑھا رہا تھا، اندر سے آواز آئی خیبر شکن کی، سلمان رک، ابو سمسام کو بھی روک، میں آ رہا ہوں۔ باہر آیا وجہ اللہ، ابو سمسام
ہاں، یہ نہیں کہ تیرے کہے پہ بھروسہ نہیں، میں تیری اس امانت کے بارے میں تیری تخلیق سے پہلے جانتا ہوں، لیکن عرصہ ہو گیا ہے اپنے حبیب کی تحریر نہیں دیکھی۔ یہ راز کی بات ہے، لاہور کے شیعہ سنیو، گھر جا کے سوچنا، رسول کو میرا حبیب کہنے والے کائنات میں دو ہیں، یا اللہ یا علی۔ میں نے جو کہنا تھا کہہ بیٹھا۔ جی بس فرق اتنا ہے، فرق اتنا ہے مولانا، کتابوں میں امجد یہی ملے گا۔ اللہ کہتا ہے قل یا حبیبی، کہے آئے میرے محبوب۔ علی کہتا ہے قال علی حبیبی، مجھ سے کہا میرے محبوب نے۔ تو اس کی تحریر نہیں دیکھی، ذرا دکھایا، چوما بلا تشبیہ، آنکھوں پہ لگایا، رقیہ علی نے جیب میں رکھ لیا۔ سلمان جی مصدر ایمان، دربار میں جا اعلان کر، جو دیکھنا چاہے کہ علی نبی کے وعدے کیسے پورے کرتا ہے، کل نماز فجر کے بعد جو حلالی ہے وہ گھر نہیں جائے گا۔ تھکن کا بہانہ تو میں کرتا کہ بخار مجھے تھا۔ حلالی جو بھی ہوگا بات اس کی ایک ہوتی ہے، حلالی جو بھی ہوگا بات اس کی ایک ہوتی ہے، اسے علی مرتضیٰ کی ٹیک ہوتی ہے۔ علی کو مان کر اجاز نعرہ جو لگاتا ہے، حدیث مصطفیٰ میں اس کی اماں نیک ہوتی ہے۔ آئیے اپنی اپنی ماں کو خراج عقیدت پیش کرے، کل ایمان کرے جو سے آواز عباس تم نے ربائی پڑھی کہ اس کو علی مرتضیٰ کی ٹیک ہوتی ہے۔ مجھے ایک ٹیک کی حدیث یاد آ گئی، سنا دوں؟ سورہ حامیم سجدہ کی شاکر بھائی رسول تفسیر کر رہے ہیں، فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن 50,000 سال کا ہوگا۔ رسول تفسیر کر رہے ہیں، کھڑے ہو کے گزارنا پڑے گا۔ سلمان اٹھا، سرکار آپ بھی کھڑے رہیں گے؟ میں بھی کھڑا رہوں گا۔ سرکار بڑے امیر مزاج ہیں آپ، نازک مزاج ہے، تھوڑی سی گرمیوں پسینہ ٹوٹ ٹوٹ کے لڑیوں کی صورت بہتا ہے، 50,000 سال کھڑے ہو کے کیسے گزاریں گے؟ مسکرا کے معین تک کے لب جنبش میں آئے، فرمایا اتوقع علی علی حتی یفرغ اللہ من الحساب، جب تک اللہ حساب لیتا رہے گا میں علی کی ٹیک پہ کھڑا رہوں گا۔ سردار صاحب آپ کا محلہ ٹھیک بیٹھا ہے؟ جو حلالی ہے کل نماز کے بعد گھر نہیں جائے گا، ادھر آئے گا، اب چاہے کوئی تھا یا نہیں۔ اب تو علی حسین سب کو کاشف آنا پڑا، حلالی بھی آئے حرامی بھی آئے کہ گھر جاتے ہیں، نشان لگتا ہے، آ گئے، دل دھرنے کی جگہ نہیں رہی گلیوں میں۔ جب مولا نے دیکھا سب مرد و زن مدینے کے جمع ہو گئے، سر اٹھا، اگر بیٹھا ہے اور تھکا نہیں، عین اللہ ہی نظریں دائیں بائیں گردش کرنے لگی، آواز آئی اینا اینا بنی الحسن۔ ہاں نا یا بتا، میں بابا جان ادھر ہوں، بیٹا ابو سمسام کے ساتھ چلا جا، وادی عقیق میں ایک بہت بڑی سنگلاخ چٹان آئے گی، اسے پاؤں کی ٹھوکر مارنا، وہ پھٹ جائے گی، اس سے مہار برآمد ہوگی، ابو سمسام کو دے دینا۔ ٹھیک ہے بابا جان،
گئے، چٹان آئی، ٹھوکر ماری. جو لفظوں کو خریدنے کا فن جانتے ہیں، کعبے کی دیوار پھاڑنے والے کے بیٹے نے چٹان پھاڑ دی. چٹان پھٹ گئی، مہار نکلی. شاکر بھائی کس کی؟ سود کی، حریر بہشت کی، جس کو کسی طرف یاقوت لگے ہیں، کسی طرف زمرد. یعنی آج کے مطابق آدمی اربوں روپے کی قیمت کی تو مہار. میرے مولانا حسن نے جاگنا خدا کے لیے، چند لمحے نہ تھکنا ورنہ بڑا افسوس ہوگا مجھے. مہار دی، کہا ابو سمسام چل، مڑ کے نہیں دیکھنا پیچھے. چلتا جا، چلتا جا، مڑ کے نہیں دیکھنا. یمنی تھا نا، عربی تھا، جانتا تھا اونٹ کی لمبائی چوڑائی. اب دیکھ نہیں رہا، دل میں قاری صاحب مولانا حساب کر رہا ہے. ایک اونٹنی نکل آئی ہوگی، 2 5 10 20 40 70 80 نکل آنی چاہیے اس وقت تک. اور یوں مڑ کے دیکھا، آخری اونٹنی کے پچھلے قدم باہر تھے، چٹان مل گئی. توجہ، میرے مولا حسن نے کہا جاؤ ضعیف عقیدے والے. کیا کہا مولا حسن نے؟ جاؤ ضعیف عقیدے والے. میں نے دونوں بھائیوں کے مزاج کا ایک ایک جملہ، چھوٹے بھائی کا جملہ میں نے تمہیں سنایا تھا جب 7ویں بیٹے پہ پہنچا اور رائب نے کہا مولا بس، تو مولا نے کہا جاؤ ظرف. اگر تو چپ رہتا تو اولاد آدم قیامت کے میدان میں الگ آتی، میرے بخشے ہوئے بیٹے الگ آتے. حسن کہہ رہا ہے ابو سمسام سے، جاؤ ضعیف عقیدے والے، اگر تم مڑ کے نہ دیکھتا قیامت ہو جاتی. 80 اونٹنیاں تو میرے نانا کی ہیں، قیامت تک میری عطا کی قطار نکلتی ہے.